اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ القرآن، پہلا پارہ۔ اس پارے میں 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1 اقسام انسان، نمبر 2 اعجاز قرآن، نمبر 3 قصہ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 4 احوال بنی اسرائیل، نمبر 5 قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابتداءً اس سپارے میں سب سے پہلے انسان کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 مومنین، نمبر 2 منافقین اور نمبر 3 کافر۔ مومنین کی 5 صفات مذکور ہیں: ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، ایمان بالکتب، یقین بالآخرہ۔ اس صورت میں منافقین کی کئی خصلتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور، قلبی بیماریاں، سفاہت، احکام الہی کا استہزاء، فتنہ و فساد، جہالت، ضلالت اور تذبذب شامل ہیں۔ اور انسانوں کی تیسری قسم کفار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ ہے، لہٰذا نہ انہیں حقیقتاً کچھ سنائی یا دکھائی دیتا ہے اور نہ وہ عمل کرتے ہیں۔ اس سپارے میں دوسری چیز اعجاز قرآن بیان کی گئی ہے۔ جن صورتوں میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے، ان کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ انہی حروف سے تمہارا کلام بھی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی، مگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو۔ اس سپارے میں تیسرا مضمون قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا، فرشتوں کا انسان کو فسادی کہنا، اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو علم دینا، فرشتوں کا اقرار عدم علم کرنا، فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانا، شیطان کا انکار کرنا پھر مردود ہو جانا، جنت میں آدم و حوا علیہ السلام کو شیطان کا بہکانا اور پھر انسان کو خلافت ارض عطا ہونا۔ اس سپارے میں چوتھا مضمون جو ہے وہ احوال بنی اسرائیل کا بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کا کفران نعمت کرنا اور اللہ تعالیٰ کا ان پر لعنت نازل کرنا۔ اور 5واں مضمون قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ سے اسے قبول کروانا اور پھر توبہ و استغفار کرنا۔ تمت بالخیر، جزاکم اللہ خیرا۔